سارے فضائل قرآن پڑھنے کے. قرآن کا ہر لفظ ثواب سے خالی ہے, ہر حرف ثواب سے خالی نہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں الف لام میم, مفسرین کہتے ہیں ہر حرف کے 10 نیکیاں ہیں, روایتوں میں آتا ہے 10 نیکیاں ہیں. مفسرین اس بات پر اختلاف تھوڑا سا کرتے ہیں کہ الف لام میم 3 حروف ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں الف لام میم, یہ الف میں الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. یہ 3 حرف صرف الف بنتا ہے. اسی طریقے سے لام میں 3 حرف ہیں, اسی طریقے سے میم میں 3 حرف بنتے ہیں, اور یہ بنتے ہیں دھیرے دھیرے ہو گئے 9. انہیں کے اوپر لگایا تھا یار, اگر 10 نیکیاں تو 90 نیکیاں الف لام میم پر ملنے لگی. اگر اسی کو رمضان کے مہینے میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے, رمضان کے مہینے میں, تو رمضان کے مہینے میں ہر چیز کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے, بلکہ اتنا زیادہ جتنا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں, اس کی تحدید نہیں کر سکتے ہیں, اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں, جیسے آپ لوگ حفظ کرتے ہیں, کتنی فضائل کی بات ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو جب سے پڑھ رہے ہیں اور زندگی جب تک رہے گی, ہر حرف پہ 10 نیکیاں. اسی لیے حافظ قرآن کے لیے کہا گیا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا اور صاحب عمل ہوگا, یعنی قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل ہوگا, وہ اسے میدان حشر میں یہ کہا جائے گا جس کے لیے 10 اس کے عزیز اقربا میں سے جن کا جہنم کے لیے ٹکٹ بنا ہوگا, ان کو جہنم رسید کی گئی ہوگی, اور ان سے حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اپنے 10 اقربا میں سے جس کی سفارش کرو گے وہ. مقام حافظ کا یہ کہ میدان حشر میں حافظ کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک اتنی زیادہ, نورانیت اتنی زیادہ ہوگی کہ بعض لوگ یہ کہیں گے شاید کہ کسی امت کے نبی ہیں, پوچھیں گے یہ کون ہے, تو بتایا جائے گا کہ یہ فلاں حافظ کے والد ہیں, یہ والدہ ہیں. اب تصور کریے کہ جس حافظ کے والدین کو اس بنیاد پر کہ ہاں اس کے لڑکے نے حفظ کیا تھا, ایسا تاج پہنایا جائے جس کی نورانیت کا یہ حال ہو کہ لوگ اہمیت تصور کرنے لگیں, تو اس حافظ کا کیا مرتبہ ہوگا, کیا مقام ہوگا. ایک حدیث ہے جسے ہم نے شروع میں پڑھی تھی, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. قرآن کا ماہر, جو قرآن کا ماہر ہوگا, صحیح سے پڑھتا ہوگا, قرأت صحیح ہوگی, قاعدے صحیح ہوں گے, طرز صحیح ہوگا, اور عمل بعمل ہوگا. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, جو قرآن کا ماہر ہوگا وہ نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا. ایک تو فرشتے, پھر عظیم فرشتے, نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا. والذی یقرأ القرآن, اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے, دیکھیے یہاں ایک چیز سمجھیے گا بات کو, والذی یقرأ القرآن, اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے, ویتتعتع فیہ, اور اس میں اٹکتا ہے. اٹکنے کی 2 بنیاد ہو سکتی ہیں, ایک تو عجمیت کی بنیاد پر, یعنی ہم عرب نہیں ہیں اور ہماری زبان عجمی ہے, غیر عربی ہے, ہم الگ الفاظ بولتے ہیں, اس بنیاد پر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی آواز زبان نہیں پلٹی. عجمیت کی بنیاد پر یتتعتع ہو, یا زبان کی پیدائشی لکنت کی بنیاد پر ہو اٹکنا. دونوں بنیادوں پر کسی بھی بنیاد کی وجہ سے اگر اٹک رہا ہے فلہ اجران, تو اس کو 2 نیکیاں ملیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کا فضل ہے, یہ کرم ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا موقع چھوڑا نہیں جس میں اس امت کو کئی گنا ثواب سے نہ نوازا. تو قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ سب سے اچھی جگہ پر, سب سے اعلیٰ مقام پر, سب سے افضل کام پر لگے ہوئے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا. تو جو شخص قرآن سیکھ رہا ہے وہ افضل, اور جو سکھا رہا ہے وہ افضل, اور جس کی وجہ سے قرآن سیکھا یا سکھایا جا رہا ہے وہ بھی افضل. چونکہ اللہ نے اس امت پر یہ فضل کیا کہ ثواب کو بہت زیادہ بڑھایا ہے. ایک حدیث ہے, من دل علی خیر فلہ مثل اجر عاملہ و فاعلہ, کہ جس نے کسی کو خیر کا راستہ دکھایا, من دل علی خیر, خیر کے راستے کی طرف دلالت کی, اشارہ کیا, یہ بتایا,
फलहू मिस्लु अज्रि आमिली, तो उसके लिए भी वही अज्र होगा जो करने वाले के लिए। आप लोगों से दरख्वास्त है कि देखिए, काबिल मुबारकबाद हैं आपके असातिज़ा इकराम, जिन्होंने दुनिया की चकाचौंध से दूर होकर अपनी तमाम तर मसरूफियात से अपने आप को खाली करके आपके लिए वक्त निकाला। दुनिया में बहुत से लोग हैं, इल्म हासिल किया है लेकिन इस मैदान से बहुत दूर हैं। वो भी काबिल मुबारकबाद है जो आपको शफ़क़त देते हैं। आप पर वाजिब है उनका अदब करना, उनका एहतराम करना। और कम ज़हनी के साथ, ज़हन की कमज़ोरी के साथ तो इल्म हासिल किया जा सकता है, लेकिन बेअदबी के साथ इल्म हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर इल्म हासिल भी हो गया तो बेअदबी के साथ जो इल्म हासिल हुआ वो इल्म नाफ़े नहीं होगा, वो इल्म नाफ़े नहीं होगा। इसलिए अदब मलहूज़ रखिए। आपसे उम्र में थोड़े छोटे हों या बड़े हों, लेकिन उनका कभी पीठ पीछे, सामने या किसी भी तरीके से कोई ऐसा जुमला न कहिए जो उस्ताद के अदब के खिलाफ। जो अदब नहीं करता है उसे इल्म से नहीं नवाजा जाता है, और अगर मालूमात आ भी गई तो इल्म नाफ़े नहीं होगा, उससे फायदा कोई नहीं उठाता है। आप लोग मुस्तहिक़ हैं मुबारकबाद के, खासतौर से जो आज हाफिज हुए हैं, और आप सभी लोग कोशिश करें कि इंशाअल्लाह हम जो है मेहनत के साथ, जो हमारे असातिज़ा बताते हैं, मेहनत के साथ हिफ्ज़ करेंगे। बहुत ही मुबारक हैं आप लोग, और बड़ी ही फ़ज़ाइल की बात है कि आप उम्मत के सबसे खैर तबके में शामिल हैं। इसलिए हमने कहा कि आपके सामने हमारी हैसियत हेज है, आप जो है नौशे हैं इस मजलिस की, क्योंकि आपके लिए जब आप चलते हैं तो आपके नीचे फरिश्ते पर बिछा देते हैं, आपको अपने परों से ढांप देते हैं, और ये फ़ज़ाइल सिर्फ आपके साथ है, ये फ़ज़ाइल सिर्फ आपके साथ है, हम उससे महरूम हैं। तो जब तक है तालिब इल्म कोशिश करिए कि जो भी मेहनतें हों इंशाअल्लाह करेंगे, और कुरान की हिफाजत आखिरी सांस तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और कुरान जिस तरीके से नाजिल हुआ था इंशाअल्लाह उस तर्ज पर पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला खुद ही गलतियां माफ़ फरमाकर अमल की तौफीक अता फरमाए।